موجود ہیں نگران شورا سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ ورچوئل بچے کو بچاتے ہوئے ماں باپ نے اپنے بچے کو داؤ پر لگا دیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ماں باپ یہ دونوں جو تھے، انہوں نے ورچوئل بچہ، نیٹ پر کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر، تو وہ ایک بچہ ہوتا ہے، مختلف گیمز ہوتی ہیں، ان مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ورچوئل بچہ مطلب ورچوئل کا مجھے نہیں پتا۔ جیسے آپ یوں جیسے غلام رسول کے مدنی پھول نہیں ہے جی، غلام رسول خاکہ ہے، اس کو یوں کہتے ہیں ورچوئل کہتے ہیں، ورچوئل چیز، اینیمیٹڈ چیز ہے۔ تو اینیمیٹڈ بچے کو بچاتے ہوئے، ورچوئل بچے کو بچاتے ہوئے اپنا بچہ ان کا ماں باپ کا ہاتھ سے گیا۔ کیسے کہ یہ دونوں ماں اور باپ یہ دونوں گیم کھیل رہے تھے اور اپنے اس ورچوئل بچے کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو اینیمیٹڈ بچہ تھا، اور یہاں جو ان کا اصلی بچہ تھا، اس نے کیا کیا، یہ واش روم میں گیا، واش روم میں جا کر یہ بالٹی میں اس نے چھلانگ لگائی، پانی کی بھری ہوئی تھی، بچہ مر گیا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسا کہ آج ہمارا موضوع ہی موبائل ہے، اور موبائل سے مراد یہاں پر موبائل کا بیجا استعمال، غلط استعمال ہے۔ جی میرا خیال ہے جو خبر آپ کے پاس یہاں سے مجھے نظر جو آ رہی ہیں، ایک اچھی خاصی شاید فہرست ہے آپ کے پاس۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ اس سے شاید 24,000 گنا بڑھ کر شاید ناظرین کے پاس اس کے نقصانات کی خبریں ہوں گی جی کہ اس موبائل کے استعمال سے کیا کیا نقصانات ہوئے، کیونکہ آپ نے جو خبر سنائی ہے سارے وہ موبائل فون کا بیجا استعمال ہے، اور اس میں بیجا انہماک ہے، جی جس سے ان کو بچے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ تو گیم ہو یا کسی اور طریقے سے ہمارے یہاں اس وقت جو گھر کے ماحول کو تباہ کرنے میں موبائل نے بھی ایک اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے سلسلے کا جو عنوان رکھا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے، کیونکہ کل ایک کال آئی موبائل کے حوالے سے، اور چونکہ یہ پہلے بھی ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں رہی ہیں ماضی میں، تو آج ہم نے اپنے سلسلے کا نام ہی موبائل رکھ دیا ہے کہ کیا موبائل بھی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کا اور مسائل کا سبب بنتا ہے؟ تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جو ناظرین ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں موبائل فون مسائل کا سبب بن رہا ہے؟ اگر بن رہا ہے تو آپ یہ کہہ کر نہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں موبائل فون کا استعمال سے یہ نقصانات سامنے آئے، ایک گھر میں ایسا ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، تو یہ مطلب کہ ہوگا، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن رہے، پیار رہے، محبت رہے۔ اب موبائل کا ایسا ہے نا سلمان بھائی کہ موبائل کو ایک آدھ کے ہاتھ میں ہونا ہاں جی تو بندہ چلو اس سے کچھ نجات پانے کی صورت بنائے گے، سب مل کر ایک مشورہ کریں، والدین مل کر مشورہ کریں کہ موبائل فون نہیں ہونا چاہیے کسی کے ہاتھ میں، لیکن اب سب کے ہاتھ میں موبائل فون، گویا کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ 100% لوگوں کے ہاتھوں موبائل فون ہوتا ہے، بعض اوقات گھر میں ایک ہی موبائل فون ہوتا ہے اور موبائل فون کے ذریعے سارے مطلب کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا۔ لیکن جب سب کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا تو ایک موبائل فون بھی فٹ بال کی طرح ہوتا ہے کہ ہر کھلاڑی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میرے وہ بولتے ہیں میرے پاؤں میں آ جائے فٹ بال، موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ نہ مجھے ایک بات بتائیں آپ، بھئی میرا موبائل ہے، میں نے اپنی حلال کی روزی سے خریدا ہوا ہے، چارجنگ اس کی میں کر رہا ہوں، اس کا بل میں اپنی حلال کمائی سے بھر رہا ہوں، میٹر یونٹیں جلا رہا ہے، بل آ رہا ہے، میں بل بھر رہا ہوں، موبائل میرا اپنا ہے یا خود خریدا ہوا ہے، میں نے استعمال میں کر رہا ہوں، اس سے کسی کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ کسی کا کیا ہے بھئی میں موبائل دن میں استعمال کروں، شام میں استعمال کروں، صبح استعمال کروں، دوپہر کو کروں، دوپہر کو کروں، بندے کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے بھئی؟ اصل میں موبائل کے استعمال پر ہمارا سلسلہ نہیں ہے، موبائل کے بیجا استعمال پر ہمارا سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں بے جائے استعمال کر رہا ہوں یا میں صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ بھئی میری چیز ہے، مجھے پتا ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ، اس کو کیسے استعمال کرنا، میں استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو خیر آپ جانیں، مجھے تو ویسے اتنا نہیں آتا کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے، موٹی موٹی دو چار باتیں یہ آتی ہیں، لیکن موبائل کب کب استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے اصول تو ہوں گے نا۔
اصل پرابلم یہ گھر میں چاقو ہے، آپ کے گھر میں چاقو ہوگا، ہاں جی، کبھی بچے نے چاقو پکڑا ہے؟ کبھی پکڑ لیا؟ ہاں جی، کیا حال تھا آپ کا؟ بڑا پریشان، ایک بندہ بالکل پریشان ہو جاتا کیونکہ ہے. اس کو چاقو کا استعمال نہیں پتا، درست فرمایا چھری کا استعمال نہیں پتا، جی. ٹھیک ہے نا، وہ نائف یوزر نہیں ہے نا. ایون کہ تھوڑا بڑا بچہ بھی ہوتا ہے یا تھوڑی بچی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم دور رکھتے ہیں نا. جی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کا استعمال نہیں آتا. اچھا، گھر میں یہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں چاقو، جی اور جو اس کا استعمال جانتے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بے احتیاطی کرو نا تو استعمال کے باوجود بھی چاقو آپ کی انگلی کاٹ دیتا ہے، درست کیونکہ فرمایا آپ کی توجہ نہیں ہوتی. جی. تو موبائل کو آپ اسی طور پر لیں کہ موبائل کا اچھا استعمال تو ہے. چاقو گھر میں نہ ہو تو پیاز کیسے کاٹو گے، ٹماٹر کیسے کاٹو گے، ہزار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کیسے کام کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی چیز غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی یا اس کا یوز نہیں آئے گا، بڑے کو بھی اگر چاقو استعمال کرنے نہیں آئے گا تو وہ استعمال نہیں کر سکے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یا کسی اور طرح نقصان دے گا. تیل ہے، گھر میں تیل کا استعمال ہے نا. کیا آپ کسی بچے کو تیل کے قریب جانے دیتے جب وہ گرم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ آپ پتہ ہے اس کو چھینٹے اڑائے گا، اس کے بدن کو، اس کے چہرے کو نقصان پہنچے گا، جلس جائے گا. ایون کہ آپ بچے کے ذریعے اپنے چولہے کو جلانے بھی نہیں دیتے کہ کہیں اس کو آگ نہ لگ جائے. تو جب اتنی چیزیں آپ کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا پرپز یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز. جی بچہ آپ کی کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور آپ چابی لگا کر اس کو اسٹارٹ کر کے بول دیں کہ بھائی بیٹا بیٹھے رہنا، تو وہ گیئر لگا دے گا. تو اس قصور کس کا؟ اس بچے کا جس نے گیئر لگا دیا، یا قصور اس کا جو بچے کو بٹھا کر گاڑی اسٹارٹ کر کر چلا گیا؟ تو ہم تو اپنی اولاد کو وہ دے رہے ہیں نا، اعتماد دے رہے ہیں ان کو. مطلب اعتماد دینے کے لیے سکھانا ضروری ہوتا ہے. بغیر سوئمنگ سکھائے یا بغیر تیراکی سکھائے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو دریا میں چھلانگ نہیں لگوا دیتا کہ بیٹا جا. پہلے وہ اس کو تیراکی سکھاتا ہے، پہلے اس کو وہ سوئمنگ سکھاتا ہے، ٹھیک. اس کے بعد. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے. موبائل ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک ایجاد ہے. اس کے فوائد پر اگر کتابیں اور اس کتابیں لکھی جائیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ دیں گے. اس کے اتنے فوائد دنیا میں اس وقت ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ نہ آنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اس کا مس یوز ہو گیا. لوگوں نے اپنی ہی آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا، بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے تو اس طرح سے اپنا ہی منہ چھلتا چلا جاتا ہے. تو ایسا ہوا ہے کہ اس کے استعمال نے جو ہے نا یہ بربادی پھیلائی ہوئی ہے. تو ہمارا جو آج کا جو سلسلہ ہے وہ موبائل کا، یوں سمجھے کہ بیجا استعمال کو آپ سمجھیں کہ موبائل کو کہاں یوز کرنا، کہاں یوز نہیں کرنا. اب موبائل گھر میں کیسے مسائل پیدا کرواتا ہے، یہ ایک سوال ہے. آپ گھر آئیں، آدمی گھر آتا ہے تو بچے بیوی سب موبائل پر مصروف ہیں. اچھا، آدمی جب گھر پر گیا تھوڑی دیر، جیسے کہ گھر میں سب انتظار کر رہے تو وہ بیٹھ کر موبائل پر مصروف ہے. اسی طرح بچے رات بھر موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دن بھر ان کی ایکٹیویٹی متاثر ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو خبریں ہیں جو ابھی آپ سلمان بھائی کے ہاتھوں میں جو دیکھ رہے ہیں، میں نے ان خبروں کا ایک ہلکا پھلکا سا جائزہ لیا. مجھے بھی یہ واٹس ایپ آیا تھا یہ پوری فائلیں، لیکن ڈیفینیٹ میں کو اتنا ڈیٹیل میں جا کر تو میں بہت غور سے نہیں پڑھ سکا. لیکن میں جو چند چیزیں یاد ہیں جو آج کے ہمارے موضوع سے بھی اسپیشلی ریلیٹڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی نے غیر محرم اجنبی عورتوں کو واٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر لائک کیا، اور اس کا یہ لائک کرنا اس کی نالائکی ہو گیا، اور اس کی نالائکی کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، طلاق ہو گئی، گھر میں لڑائی ہو گئی. اچھا، موبائل پڑا ہوا ہے، مرد نے اپنی بیوی کے موبائل کو اس کی اجازت کے بغیر یوز کیا، اس میں وہ جھانکنے کی کوشش کی کہ کس کس سے رابطے کرتی ہے، اس نے کورٹ میں جا کے خلا لے لی. اسی طرح بیوی کا آن لائن یہ گیمز کوئی ہے سلسلہ، میں نہیں جانتا کہ آن لائن گیم کیسے کھیل دی جاتی ہے، کبھی اتفاق بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے. سنا ہے کہ آن لائن گیمیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں کوئی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو وہ گیمیں آن لائن کھیل رہے ہوں گے تو وہ عورت جس مرد کے ساتھ آن لائن گیم کھیل رہی تھی، بس اس مرد کے ساتھ اس کا پیج لڑ گیا، اس سے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. اسی طرح موبائل یوز کے ذریعے غیر عورتوں کے ساتھ
سوشل میڈیا کے ذریعے چیٹنگ اور اس طرح کی 10 قسم کی چیزیں ہونے سے مرد کا رجحان وہاں چلا گیا اور اس نے گھر میں طلاق لے لی. ہماری بچیاں موبائل فون کے ذریعے اور اس طرح کے انٹرنیٹ یوز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے غیر محرم لڑکوں کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے اور وہ جناب وہ پھنس گئیں. لڑکیاں نے بھی یہی حرکت کر دی. اچھا اب اس کے ذریعے ہو یہ رہا ہے کہ بچی کی یا بچی کی اسپیشلی اگر کوئی بچیاں مجھے سن رہی ہیں تو ان کو وہ پھر اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں, اپنی امیجز شیئر کرتی ہیں, جب پھر خدا نخواستہ کہیں ملاقات کے لیے چلی جاتی ہیں اور وہاں پر دونوں کی مشترکہ تصاویر بن جاتی ہیں اور وہ لڑکا پھر اس کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے, پورے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے. بیٹی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور بیٹی باہر رہ رہی ہے, بیٹی گمسم رہ رہی ہے, گھر سے پیسے چوری ہو رہے ہیں کیوں کہ بچی بلیک میل ہو رہی ہے, گھر سے زیور چور ہو رہی ہے کیوں لڑکی بلیک میل ہو رہی ہے. پورے گینگ موبائل پہ لگے ہوئے, پورے گینگ ہے. جس طرح آن لائن شاپنگ شروع ہے نا کہ اب دکانوں کے بجائے دانے کے بجائے آدمی موبائل پہ بیٹھ کر ہی شاپنگ کر لیتا ہے, اسی طرح یہ آن لائن یا کہوں میں اس کو کیا کہوں کہ انٹرنیٹ بلیک میلنگ اور اس کو سائبر کرائم بھی ایک سائٹ سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. تو ان سب کے پیچھے جو ایک پیس آپ کو نظر آئے گا کہ جس کی وجہ سے یہ جو میں ساری آپ کو جو وضاحتیں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک پیس ہے, وہ پیس کا نام ہے موبائل. اور اچھا موبائل جیسے میں نے چاقو کی مثال دی, موبائل اٹس سیلف نتھنگ, اس سے کچھ بھی نہیں ہے, اٹس اونلی a piece of communication. یہ ایک کمیونیکیشن کے لیے ایک پیس ہے کہ آپ اس سے آپس میں رابطے کر سکتے ہیں. لیکن اس موبائل فون میں رابطے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں, انٹرٹینمنٹ شروع ہوا ہے اور ایزی کنیکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, پھر امیجز اور موویز وغیرہ کا جو اس میں سلسلہ شروع ہوا ہے, تو ان تمام تر چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہمارے پاس آئے. سائیڈ ایفیکٹ ایز سچ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے, اسلام و دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے, اور شیطان اور نفس کا غلبہ ہونے کی وجہ سے, اور اس کا یوز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں. ورنہ اسی کے ذریعے بزنس ہو رہا ہے, اسی کے ذریعے ٹریولنگ بچ رہی ہے, اسی کے ذریعے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے آدمی بڑے پیمانے پر فوائد حاصل کر سکتا ہے. یہی انٹرنیٹ آپ کا ویڈیو کانفرنسنگ کروا رہا ہے, یہی انٹرنیٹ آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے سرچنگ دے رہا ہے, آپ کو فلائٹ انفارمیشن دے رہا ہے, آپ کے لیے دنیا بھر کی چیزیں اس انٹرنیٹ اور اس موبائل کے ذریعے آپ کے پاس اویلیبل ہے. موبائل / انٹرنیٹ کر دیں موضوع کے اندر تاکہ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ پورا وہ, کیونکہ موبائل تو بغیر انٹرنیٹ کا بھی آتا ہے, لیکن موبائل فون جس پہ انٹرنیٹ ہے اور پھر اسی کے اندر یہ ساری چیزیں, پھر وہی لیپ ٹاپ کے ذریعے وہی کمپیوٹر کے ذریعے بیٹھ کر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس نے ہمارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی بیوی شوہر کی ہو کر بھی اب شوہر کی نہیں رہی ہے, اور وہ مطلب کہ معاذ اللہ مطلب کہ کہاں چپ کر یہ لوگ موبائل کے ذریعے کانٹیکٹ اور کنیکٹیویٹی پیدا کر رہے ہیں, پھر آپس میں ایک دوسرے کے. اچھا پھر بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں, میرا فون ہے ٹھیک ہے, یہ میرا فون ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے, یہ میرا فون ہے ٹھیک ہے, میرے فون کے اندر کوئی پاسورڈ نہیں ہے. ایک مثال دی میں نے آپ کو, مجھے میرے پاسورڈ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاسورڈ رکھنا غلط ہے. یعنی میری اتنی زیادہ میرے پاس زیادہ کو لوگوں ایکسیس نہیں ہے, میرا کوئی یوں مطلب موبائل کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا نہیں ہے ایسا جس کو نارملی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں. تو میرے لیے کافی سیف سائڈ ہے, لیکن مجھے میری فیملی سے ڈر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, میرے بچوں کی امی, میرے بچے اگر میرے موبائل فون کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے, اور موبائل میں میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ دیکھیں گے تو میرے اوپر کیا آ جائے گا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب بچیوں نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے, بچوں نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے, بچوں کی امی نے اپنے موبائل فون میں پاسورڈ کیوں رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اس کا
اچھا ستھرا اور اخلاقی ریزن ہے دیر از نو ایشو. بٹ اگر یہاں کوئی اخلاقی ریزن نہیں ہے تو آپ نے آخر گھر والوں کے ایکسس کیوں روکا ہوا ہے؟ اچھا اب پاسورڈ پتہ چل گیا، جیسے پاسورڈ پتہ چل گیا، بعض وقت بڑے سمجھدار ہوتے بچے نا، پاسورڈ پتہ چل جاتا ہے تو فوراً نیکسٹ پاسورڈ چینج، فوراً نیکسٹ پاسورڈ چینج. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کا موبائل اٹھائیں، ایون کہ وہ گھر والے کیوں نہ ہو. ہاں والدین کے پاس اس بات کی پرمیشن رہے گی کہ وہ تربیت کے اور اصلاح کے عنوان پر اپنی اولاد کے موبائل میں، ان کے کمپیوٹر میں، ان کی بعض چیزوں کے اندر وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. والدین کے پاس اسپیس رہے گا کیونکہ ان کی ذمہ داری الگ ہے. لیکن اگر یہ چیز میاں بیوی میں بہت زیادہ سرایت کر گئی، یہ چیزیں اگر اس طرح کی چیزیں وہ تو گھر کا ماحول ختم ہو جائے گا، شک اور شبہات میں رہ جائیں گے اور مسئلہ وہی ہو جائے گا کہ نہ ہونے کا ہوتا رہے گا. اس لیے یہ میری جتنی وضاحت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ چپ کر کام، ارے اللہ کے بندو چپ کر عبادت ہوتی ہے، گناہ چپ کر نہیں ہوتے، گناہ تو چپ کر گئے چپے نہیں ہوتے، گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں چپ کر عبادت نہیں، عبادت تو لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور چپ کر گناہ کرنا ہوتا ہے. اچھا بچے ماں باپ سے چپ کر کرتے ہیں کیونکہ اب کمرے سب الگ الگ ہم بناتے ہیں نارملی، نو پرابلم بچوں کے سونے وغیرہ کے لیے، مگر ان کو ہم نے وائی فائی کے ذریعے دنیا بھر میں جانے کی اجازت دے دی ہے. فلائٹ کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے ذریعے جائیں، کمرہ بند، کمرہ لاک، اور اس کے بعد اندھیرا کر کے بچہ رات رات بھر لگا ہوا ہے. آپ جیسے ہی آئے اور وہ ایسا گیا کہ جیسا کو پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو شو کرے گا میں سو گیا ہوں، یا جیسے ہی آئیں گے فوراً وہ موبائل رکھ دے گا. یہ سب چیزیں ہیں تو یہ کیوں ہیں؟ بیوی ڈر جائے گی، شوہر ڈر جائے گا، وائی؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ میں نے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر بات کی ہے کیونکہ موضوع کو آپ تک پوری طرح پہنچانا تاکہ آپ موضوع کی حساسیت کو بھی سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ چیزیں دیکھیں، میں دوبارہ کہہ دوں، پاسورڈ رکھنا غلط نہیں ہے. پاسورڈ اگر ہو، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی مثال دی نا، کوئی مطلب اس کو بیس نہ بنا لے، تو میرے موبائل کے اندر کوئی اتنا ایکسس کرتا ہی نہیں ہے. لیکن نارملی گھر کے اندر چونکہ اگر ماحول نہیں ہوتا تو موبائل میں واٹس اپ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی پاسبل ہیں. تو اس کے لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود واٹس اپ کے اندر ایک پاسورڈ الگ لگا ہوا ہے کہ آپ تک وہ موبائل پاسورڈ ہے، واٹس اپ کے اندر بھی ایک لاک لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کے واٹس اپ پہ بھی کوئی نہیں جا سکے گا. تو پھر اندر میں ایسی سیکیورٹی بیسس پر آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن گھر میں ایسا ماحول نہ پیدا ہونے دیں کہ شک اور شبہات کی گنجائش بڑھتی رہے، اور خدارہ اپنے موبائل کا استعمال ایسا کریں کہ جس سے گھر کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو، کہ بیوی کہنے پر مجبور ہو جائے بھائی ہمیں بھی ٹائم دے دو، یا شوہر اس بات پر مجبور ہو جائے کیا دن رات موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بھائی کچھ تو دیکھو، بچوں کو تو دیکھو. بچے ماں باپ کو جواب نہیں دے رہے، آؤ بیٹا جی آ رہا ہوں، بیٹا جی آ رہا ہوں، بیٹا جی آ رہا ہوں. ارے بیٹا موبائل رکھو، دوڑ کے جاؤ، لبیک ابو، لبیک امی. ان کو ماں باپ کو تھکا دیا اپنی آواز دے کر ماں باپ کا گلا بٹھا دیا ہے، اور آپ موبائل. اچھا پھر بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہیڈ فون لگا کر لگے ہوئے ہیں. اب ماں بلاتی رہے، ابو بلاتے رہے، بیوی ہیڈ فون لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بلاتی رہے، شور بلاتا رہے، شور ہیڈ فون لگا کر بیٹھا، وہ بیوی بلاتی رہے. کیا تماشا ہے گھر کے اندر، گھر کے چار دیواری کے اندر. میں تو یہ کہوں گا کہ موبائل فون کا استعمال آپ ایک مبالغہ اگر کروں تو آپ کا اگر 100% یوز ہے نا، تو گھر کی چار دیواری میں آنے کے بعد موبائل کو 20% پہ لے آئیں. یہ میں جرنل لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. میری ہر بات ہر ایک پر امپلیمنٹ ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہوا کرتا. آئی تھنک کہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اس کے نقصانات بیان کر دیے، کس طرح ایکسس ہو جاتا ہے بیان کر دیا. آپ خود پر بھروسہ مت کیجئے گا، آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے. ایک بار آنکھ کسی چیز کو دیکھ لینا، اور خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز کو دیکھ لیا، اور خدا نہ خواستہ وہ غلط چیز آپ کی آنکھ کو دن میں پھنس گئی نا، یقین مانے آپ کا گھر بہت مشکل سے سنبھل سکے گا. کیونکہ میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ اس طرح اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے ان کے دلوں میں وہ اجنبی عورتیں پھنس گئیں، اور وہ اجنبی عورتیں غیر مسلم
اور اس مسلمان مرد کو اس غیر مسلم کے لیے اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا صرف اس سے شادی کرنے کے لیے اور اس کے لیے. تو یہ بہت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت جنرل بات کی آپ نے اور بڑی اچھی بات کی. یہاں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے پاسورڈ کے بارے میں فرمایا, تو اس پہ بندہ اپنے آپ سے ہی, اپنے ضمیر سے ہی سوال کر لے کہ میں اپنے پاسورڈ کو, میں اپنے موبائل کو یہ لاک یہ کیوں لگا رہا ہوں. پوزیٹیو جی, یعنی میرے موبائل میں پاسورڈ میں کبھی کبھی لگانا بھی پڑتا ہے مجھے, میں یہ بھی بتا دوں, کیونکہ میرے موبائل میں بعض اوقات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں نہیں, کیونکہ آپ نے مجھے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی اپنی انٹرنل بات بتائی ہے, واٹس ایپ پر بتائی ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بچہ یا کوئی بھی نارملی طور پر, میں آپ گھر کی بات کر رہا ہوں, کوئی مطلب ایسے آن غلط ایسے اتفاق سے آن کر لے, ٹھیک ہے, بچہ ہی دبا دے اور آواز نکل آئے اور اس کی کوئی راز کی بات کسی اور کو پتا چل جائے, تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا. جس طرح آپ مجھ پر آپ نے اعتماد کیا کہ اپنے راز کی بات بتائی, اور آپ کی راز کی بات میرے پیٹ میں بعد میں, پہلے میرے موبائل میں. درست تو فرمایا. جس طرح میں نے اپنے پیٹ کو ایکسیس نہیں دیا کہ کوئی میرے پیٹ کی بات نکال لے, تو اس طرح میرے موبائل نے بھی اس طرح ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی میرے موبائل سے کوئی راز کی بات نکال لے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. چلیں یہ اچھا, یہ مدنی پھول بھی ہو گیا. کال شامل کرتے ہیں. جی حاجی صاحب, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں موبائل کے حوالے سے کہ میری دکان پر ایک گاہک آتا ہے میرا, اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا. لڑکی لڑکا موبائل پہ دوستی ہوئی, دونوں کے دونوں ہے نا سی ویو پر گھومنے کے لیے گئے سمندر کے علاقے پر. تو اس سمندر کے علاقے پر ہے نا کسی خاندان کے فرد نے اس لڑکی اور اس لڑکے کو دیکھا اور دور سے ہے نا تصویر بنا لی. تصویر بنا کر اس رات ہی ہے نا اس خاندان کے افراد نے وہ تصویر اس لڑکی کی والدہ کو دکھا دی کہ تمہاری بیٹی کے یہ کام ہے, یہ کرتوت ہے. ایسا اس لڑکی کی جو والدہ کا ہے نا 3 دن بعد صدمے سے انتقال ہو گیا. اتنی ٹینشن میں اتنی بدنامی ہوئی خاندان کے اندر کہ 3 دن بعد اس لڑکی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ایسے حالات ہے اس گھر کے اس وقت کہ اللہ بس اس گھر پر رحم فرمائے. بس یہ ابھی کا واقعہ تازہ تازہ. مجھے ان کے پورے خاندان سے میں ہمدردی کرتا ہوں. اللہ ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, اور اس میں ان بچوں کے لیے سبق ہے جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے ماں باپ کو صدمہ دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ایک طرح سے گویا کہ سبب بن جاتے ہیں انتقال کا. یعنی میرے جذبات کو سمجھیے, اگر اولاد ماں باپ کی نیک نامی کا سبب نہیں بنتی تو بدنامی کا تو سبب نہ بنے. کچھ تو احساس کریں کہ آپ کا کوئی قدم آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے خاندان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور بدنامی اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. سوچئے پلیز, اپنی ذات کے لیے سوچنے کی باری آپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے خاندان اور اپنے گھر کے لیے. آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے سوچا تھا. اور پھر اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں اب چپتی نہیں ہے. موبائل امیج تصویر وائرل, موبائل امیج تصویر وائرل, اور پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اور پھر یہ تو چیزیں چلو موبائل سے تو بچ ہی جائیں گے, موبائل کا خوف موبائل سے بچا لے گا, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اگر خدا کا خوف آ جائے نا تو پھر سارے فتنوں سے بچنے کی انشاءاللہ صورت نکل آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اچھے کام کرتے ہوئے کوئی دے دے گا تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی, لیکن برا کام کرتے ہوئے کوئی دے دے گا تو پھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. میسج کے ذریعے ہمارے پاس جو سوال موصول ہو رہے ہیں, اس میں ایک بڑا دلچسپ سا میسج آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ موبائل شیطان کا بیٹا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس موبائل پر اللہ کے نیک بندے, اولیاء کرام, علماء, مفتیان نے